السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. ناؤ یو سی اٹ، ناؤ یو ڈونٹ. ابھی مذاکرات ہوتے نظر آتے ہیں، پھر نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے. اور اس مرتبہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نہیں کریں گے مذاکرات، کیونکہ کمیشن جس کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اس پر حکومت نے اگری نہیں کیا. انہوں نے ہاں نہیں کی. کیا ہاں اتنی جلدی ہو پاتی ہے؟ اس طرح کے معاملات میں اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج پیکا کے قانون کے حوالے سے جو منظوری دی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور وہ اس کے بعد سینٹ میں بھی یہ امید کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ منظوری دی جائے گی. اس میں اہم معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان جو ہیں ان کا نام کے حوالے سے اور ان کے تصاویر وغیرہ کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹس ڈائریکٹ جو ہیں، کہا گیا تھا کہ ٹی وی پر نہیں چلیں گے، الیکٹرانک میڈیا پہ. سچ تو یہ ہے کہ ہر ٹیلی ویژن پر ان کی بات چیت ان سب ہوتا ہے، ان کی تصاویر البتہ نہیں دکھائی جا سکتی. اس کے علاوہ ہر نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی کتنی بات چیت آگے سرکولیٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آتی ہے، اخبارات میں آتی ہے، اور پھر ٹیلی ویژن پہ آ جاتی ہے. آج یہ کہا گیا اس قانون میں ایک شک یہ ہے کہ جن کو بین کیا گیا ہے، جن پولیٹیکل لیڈرز کو، جن شخصیات کو، ان کے حوالے سے کوئی خبر سوشل میڈیا پر بھی نہیں آ سکتی. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر ایک آکسیجن ملتا ہے ایک اینٹی کو پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی، تو اینٹی چاہے وہ شوبز سے ہوں، چاہے وہ سیاست سے ہوں، چاہے وہ فلسفے سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی کرکٹ سے ہوں، انٹرٹینمنٹ سے ہوں، تو ان کو ملتا ہے آکسیجن سوشل میڈیا سے، جو کہ کروڑوں لوگ ہر سیکنڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی اب جو بین شخصیت ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گی، اس کا مطلب کہ آبویسلی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ واٹ ڈز اٹ مین فار پی ٹی آئی. اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافی اپنی جگہ ریئیکٹ کریں. صحافیوں کے حوالے سے جو اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یقینی طور پہ اس کو بہت منفی کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ جن کے اپنی انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز ہیں، کوئی کسی نے شروع کیا ہوا ہے اپنا ٹویٹر سپیس، کسی نے شروع کیا ہوا ہے اپنا ویلاگ شروع کیا ہوا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس رول جو نیا ایک آ رہا ہے، قانون آ رہا ہے، اس کے تحت وہ ان کو اپنا جو مثلا یوٹیوب چینل ہے اس کو کہیں کرنا پڑے گا، رجسٹر کرنا پڑے گا. پھر اس کے حوالے سے کہ اگر آپ غلط خبر نکال لیں گے تو اس پر آپ پر کیا کیا وہ ہوگی، پینلٹی لاگو ہوگی، اور کیا آپ کے خلاف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. مجھے یہ کہنے دیجیے گا بڑی کلیئرلی کہ یہ صحیح بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ضرورت ہے کہ کہیں اس کا ایک آپ کچھ کنٹرول، اب کنٹرول کا لفظ بڑے سوچ سمجھ کے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کنٹرول کا مطلب کہ کوئی سچ اور جھوٹ میں، حقیقت میں، اور یعنی کہ ذہنی اختراع پہ اور خیالی پلاؤ میں فرق ہونا چاہیے. اور جو افواہوں کا، جو خیالی پلاؤ کا، جو حقیقت سے انحراف کرتے ہوئے چیزیں پھیلتی ہیں، اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. انڈیویجول کو بھی ہوتا ہے، کلیکٹیولی بھی ہوتا ہے، آرگنائزیشنز کو بھی ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز کو بھی ہوتا ہے، ملک کو بھی ہوتا ہے. تو وہ اس پر کنٹرول، پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ کنٹرول کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان میں جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کا ایک دم سے رد عمل اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو اس کو یہی پسند ہے کہ جو اپوزیشن ہو اس کو آپ جتنا ٹائٹ کریں اتنا ہی حکومت جو ہوتی ہے حکومت وقت کہتے ہیں اس کے لیے اچھا ہے. ہر حکومت نے یہ کیا، کسی نے زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، پیپلز پارٹی نے کم کیا، باقی تمام حکومتیں ایک دوسرے کا مقابلہ ہی کیے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی. تو یہ تمام معاملات ہیں. اور یہ لائک آلویز جو میڈیا، سوشل میڈیا، انفارمیشن جو ہے وہ ایک بہت کلیدی اس کا رول ہوتا ہے پاور کی پالیٹکس میں اور عام پالیٹکس میں. تو اس حوالے سے یہ بات اب سامنے آ گئی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافی حضرات بھی اپنا ایک پوزیشن لیے ہیں. جتنی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں، چاہے پی ایف یو جے ہو، چاہے سی پی این ای ہو، اینڈ سو آن سو فورتھ، وہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں جو
پی کا جو اس وقت ایکٹ ہے اس کو پاس کیا گیا نیشنل اسمبلی کی طرف سے, اور پی ٹی آئی نے بھی ان کی جو اپوزیشن ہے اس کو سپورٹ کیا. ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں, بہت شکریہ, سینئر رہنما پی ٹی آئی کے. اس کے بعد رانا احسان افضل صاحب ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر. شکریہ رانا احسان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عامر الیاس رانا صاحب, ان سینئر تجزیہ نگار, بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ بتائیے عامر الیاس رانا صاحب, آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ. پیکا پر تو بہت تنقید آ رہی ہے, جلسے جلوس نکل رہے ہیں اس کے خلاف, آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال آپ نے جو پیکا پہ بات کی میرے لیے حیران کن ہے کہ میں یہی ویوز رکھتا ہوں. اچھا, کہ جرنلسٹ کو کس چیز کی پرواہ ہے, جرنلسٹ کو کس چیز کی پرواہ ہے, جھوٹ اور سچ میں. جرنلسٹ نے تو سچ بولنا ہے, اس پہ پرواہ ہونی چاہیے کہ جی سچ بولنے پہ کوئی قدغن ہے. لیکن فیک نیوز کو پھیلانے میں صحافتی تنظیمیں معاونت کیسے کر سکتی ہیں؟ بہرحال گورنمنٹ نے طے کیا ہے کہ کل وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور کچھ ترامیم وہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے اپروو کرا دیں گے, جو میری اطلاع ہے, اور سینٹ سے پاس ہوگا تو پھر یہ مشترکہ اجلاس میں جو 12-13 فروری تک ملتوی ہوا ہے اس بل کو شاید پھر اس وقت پاس کرا لیا جائے گا. جو ضروری چیزیں ہیں جہاں جرنلسٹ فیل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بالکل گورنمنٹ کو پہلے بات کر لینی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہو رہا تھا. دیکھیں جھوٹ اتنا پھیلایا جاتا ہے, وہ مریم نواز نے بڑا اچھا فکرہ کہا اگر مجھے صحیح یاد ہے, کہ جھوٹ ابھی وہ سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہوتا ہے اور جھوٹ دنیا میں پھر آتا ہے. تو سوشل میڈیا کی مثال اسی طرح کی ہے کہ اس کے اندر ہیش ٹیگ لگا کے, آپ تو خود یوٹیوب اپنا چینل بھی چلاتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1 نہیں 3 مہینے مسلسل ایک ہیلی کاپٹر دوڑاتے رہے کہ وہ جی ایچ کیو پہنچ گیا, وہ اٹک جیل چلا گیا, وہ پھر اڈیالہ چلا گیا اور عمران خان کو لے کے چلا جائے گا, اور اس کو لاکھوں ویوز مل جاتے تھے, پیسے بن رہے تھے نا باہر بیٹھ کے. اس طرح کی میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں کہ جھوٹ چلتا ہے اور بکتا ہے. بالکل صافی کے اوپر قدغن ہونی چاہیے, مادر پدر آزادی نہ سوشل میڈیا پہ ہونی چاہیے. کیا ہے اگر رجسٹرڈ ہو جائے گا تو آپ تھوڑا بہت ٹیکس دیں گے. اب میں اور آپ جو تنخواہ لے رہے ہیں, ہم سارے ہمارے گلے میں پہلے ہی پھندا باندھا ہوا انہوں نے. احسان افضل صاحب ڈیلی اس چیز کو کرتے ہیں کہ پہلے پیسے لے لو, بعد میں پھر بات کریں گے. جتنا ٹیکس تنخواہ دار دے رہا ہے کوئی دیتا ہی نہیں, بزنس مین بالکل نہیں دیتا اس کے مقابلے میں, تو جہاں لینا چاہیے وہاں نہیں جاتے. بہرحال اس پہ آ جائیں, ہمیں بالکل قدغنوں میں جانا چاہیے کہ جو جھوٹ ہے نا, قدغن صرف اس کی بات کی ہونی چاہیے کہ جو آپ غلط کرتے ہیں اور پھر اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو قانون کے کٹہرے میں دنیا بھر میں آتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ اس لیے بن گیا کہ اس کے اندر ایک جو ویلڈ کوسچن جرنلسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر سزائیں لگا دی ہیں. برطانیہ میں جائیں تو زیادہ تر آپ جرمانوں میں نکل جاتے ہیں, مالکان جرمانے دیتے ہیں. ہمارے پاکستانی چینل مالکان دے کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو یہاں تو عدالتیں سامنے جی ایچ کیو کے بندہ بول رہا ہے کہ لے چلو حملہ کر دو, کور کمانڈر ہاؤس پہ چلے جاؤ, اور ہماری عدالتیں کہتی ہیں, سرگودا میں ایک جج صاحب نے جنہوں نے پی ایف بیس میاں والی میں جہاز بھی گرایا, اس کی دیوار بھی گرائی, ان کو سب کو چھوڑ دیا. تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے, پھر گورنمنٹ کے اوپر آ جاتی ہے کہ جی آپ لوگ جھوٹے کو تو پکڑتے نہیں اور سچے کو نوٹس ہو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہو رہی ہے, کوئی قانون بنے گا پھر اس کے اندر اصلاحات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ کوئی قانون ہے ہی نہیں فوری طور پہ عمل درآمد کا, تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بریک کے بعد ناظرین گفتگو جاری رکھتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بتائیے علی ظفر صاحب, آئی مین یور پارٹی از آلسو اگینسٹ جو پیکا آیا ہے قانون, تو آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی عامر الیاس رانا صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ تو قدغن ہونی چاہیے, جس کا میرا خیال ہے سب اگری کریں گے. آپ کا پوائنٹ آف objection کیا ہے؟ دیکھیں بالکل جو قانون سازی ریگولیشن سوشل میڈیا کی ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو ایک ہم نے کمیشن بنائی تھی, اور کمیشن نے صرف ریگولیشن بنانی تھی جو پیکا ایکٹ تھا اس کے تحت یعنی رولز بنانے تھے. اور وہ رولز بنانے کے لیے ہم نے اسٹیک ہولڈرز جتنے تھے, جرنلسٹ باڈیز, اس میں جو پلیٹ فارم والے ہیں, جتنے لوگ انوالوڈ تھے سارے معاملے میں, لیگل ایکسپرٹس, سب کو بلا کے ہم نے سنا. 3 مہینے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے صرف ریگولیشن اور رولز بنانے کے لیے, اور پھر ہم نے جا کے تو کچھ ریگولیشنز بنائی اور بہت ساری باتیں اس میں مانی جو ہمیں اسٹیک ہولڈرز نے بتائی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ یہ قانون جس تیزی سے لانے کی کوشش کی گئی ہے, ایک دم قانون آیا, کسی نے پڑھا بھی نہیں, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں گیا,
وہاں سے پاس ہو کے آئے اور آج شک تھا کہ شاید سینٹ میں بھی بلڈوز کر دیں گے، لیکن کچھ وقت مل گیا ہے. میرا خیال ہے جو پریشر بنا ہے جو مختلف باڈیز سے، اس کی وجہ سے حکومت نے ایک بیک فٹ لیا ہے. لیکن یہ جو جس طرح لانے کی کوشش کی گئی ہے اس سے بہت خدشات پیدا ہو گئے، اور خدشات یہ تھے کہ اس کا مقصد ضرور ڈیسنٹ کو ختم کرنا ہے، یعنی جو ہماری جو آزادی ہے رائے کی اس کو کسی طرح کنٹرول کرنا ہے. پھر میں نے اس کے بعد غور کیا اس کے اوپر. یقینی طور پہ جو ابھی آپ نے فرمایا بالکل درست ہے کہ فیک نیوز ایک بالکل پرابلم ہے، پوری دنیا کا پرابلم ہے، اور جس کے خلاف فیک نیوز آ جاتی ہے اس کو پھر اس کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بے شک فیک نیوز بعد میں پتہ چلے کہ درست نہیں تھی، فیک تھی، لیکن وہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کو روکنا ضروری ہے. لیکن جو میں نے ابھی ڈرافٹ دیکھا، کیونکہ اس ساری چکر میں جب یہ اس میں قانون کی بات کرتے ہیں تو دو مختلف چیزیں ہیں. ایک آپ نے فیک نیوز کو کنٹرول کرنا ہے، دوسرا اس کو سینسرشپ کے مد میں نہیں لے کے آنا. آپ اس کو فیک نیوز کی مد میں آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ آپ کا جو جینوئن نیوز ہے جو مختلف رائے رکھتا ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کر لیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے مثلا فیک اور فیک نیوز کی، وہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں کچھ بھی اگر آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے خلاف یا کسی بھی شخصیت کے خلاف آپ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں جو کہ کسی اتھارٹی یا جن کے پاس اختیار ہے ان کی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہو، تو وہ اس کو اس کی مد میں لا کے بند بھی کر سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں 3 سال کی. یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے. جی اس میں جی بتائیں علی، اس میں ایگزیکٹ ورڈز کچھ ایسے نہیں ہیں کہ اینی تھنگ دیٹ ول نیگیٹولی افیکٹ، کیونکہ بہت براڈ اس کو طریقے سے آپ بہت براڈ کیا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ کسی میری سبجیکٹو اوپینین میں، میری اپنی رائے میں اگر کوئی میں بات کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کسی کو اٹیک کر دیا ہے، کسی کے خلاف میں نے ایسی بات کی ہے جو کہ آپ کے مطابق غلط ہے، تو آپ میرے خلاف ایکشن لے سکتی ہیں. آپ سے مراد اتھارٹی. بالکل بالکل. مجھے علی دیز آر ویری امپورٹنٹ 2 پوائنٹ. کوئی انپوٹ نہیں آیا اسٹیک ہولڈرز کا اس میں، اور دوسرا یہی جو معاملہ ہے جو ہمیشہ سے یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پاکستان میں، ہر جگہ اٹھتا ہے، پاکستان میں زیادہ کیونکہ یہاں ہر وقت ایک جو کمپٹیشن رہتی ہے سیاسی پولیٹیکل پاور پلے کی، کہ جی آپ کہیں کہ جی اف آئی ایم نیگیٹولی افیکٹڈ، تو نیگیٹولی افیکٹڈ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ تو بہت ہی براڈ بات ہو گئی. مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، میں کہوں گی جی نیگیٹولی افیکٹڈ، چلیں اس پر سوشل میڈیا سے ریموو کریں جو انہوں نے میرے بارے میں کہا، یہ کہا، واٹ ایور. سو یہ تو بہت ویگ ہو جاتا ہے. اس پہ آپ لوگوں نے کچھ نظر ثانی کیے بغیر یہ آپ نے پاس کر دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کنسلٹیشن تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے. جب پنجاب کا پیکا جو ہے وہ منظور ہوا تو اس وقت سے اس کے اوپر بحث جو ہے میڈیا پہ اوور آل چل رہی ہے. لیکن اس چیز کو جہاں تسلیم کیا گیا کہ اگر کم ہوئی ہے تو ہم آگے کر لیں گے، اور ابھی بالکل موقع مل گیا ہے کہ سینٹ کے اندر جب اس سے پہلے جو ہے کنسلٹیشن بڑھا لی جائے، اور جس طرح مختلف جو ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ملاقات جو ہے وہ منسٹرز ہمارے کر رہے ہیں، اور بلکہ وی آر ان ٹچ. میجر پرابلم دیکھیں جو بڑا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ابھی کرنٹلی کوئی ایسے قانون موجود ہیں جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں؟ نہیں موجود. کیا اگر لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، فیک نیوز سے نقصان ہوتا ہے، اور ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے سفر کر ڈیلی بیسس پہ اپنی نارمل زندگیوں کے اندر، تو کیا ان کی کوئی ایف آئی اے کے اندر جس طرح کا میکنزم ہے کیا وہ ان کے مسائل کو ریزالو کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. تو یہ اس کو آپ ایک بڑے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ایک تو آپ نے جو بات کی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی جس مرضی چیز کو جس مرضی زد میں ڈال دیں. نہیں، اس میں کلیئر ڈیفینیشن جو ہیں ان لافل آن لائن کانٹینٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ہیٹ سپیچ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ڈیفیمیشن کو کیا گیا ہے، انسائٹمنٹ کو کیا گیا ہے، ڈسیمینیشن آف فیک نیوز کو کیا گیا ہے. تو کلیئر باؤنڈریز ڈیفائن کی گئی ہیں. پھر آپ ایک ایسی اتھارٹی بنا رہے ہیں جس کی ضرورت تھی کہ جو سائبر کرائم ہے ایف آئی اے کی وہ تو انیڈیکویٹ ہے. ایک ذرا اس پہ بتائیں احسان، یہ آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ جی اب
ان آرگنائزیشن سے ایسوسیشن کو؟ ایک آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت رہی ہے، آپ نے کہا ٹی وی پر بھی ڈسکشن ہوتی رہی، پھر آپ نے کہا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے دیکھیں نا ہم ان سے بات چیت کریں گے. اتنا اہم معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس بات پر تو سب اگری کریں گے کہ کچھ ضرورت ہے اقدامات اٹھانے کی، لیکن جب آپ ایک قانون لے آئیں، اس کو آپ پاس کر دیں اسمبلی میں، اور اس کے بعد آپ کی تمام لیڈنگ آرگنائزیشنز جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں تمام، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے پی ایف یو جے ہے، چاہے سی پی این ای ہے، آل آف دیم آر اپ ان آرمز، تو پھر آپ نے کاہے کو کدھر آپ نے کی، کس طرح کی آپ نے نیگوسیشنز کی، یہ بتائیے. نہیں دیکھیں، یہ تو جو انفارمیشن منسٹر ہیں، کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہے، وہ اس کے اوپر بہتر کر سکتے ہیں، لیکن کنسلٹیشن مختلف لیولز پہ پہلے بھی ہوئی، اور اگر آگے بھی دیکھیں اگر کوئی ایسا کوئی ڈس فنکشنل چیز کوئی ہو جاتی ہے تو اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی یہ فائنل کلوجر نہیں ہو رہا. آپ ابھی امینڈمنٹس جو ہیں یہ جب بل اپروو ہونا ہے اپر ہاؤس سے یا جوائنٹ سیشن سے، تو اس کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو بالکل منظور کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بالکل درست ہیں، 100% درست ہیں. اگر آپ کا سوشل میڈیا چل رہا ہے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا دینا چاہیے. تو یہ اٹ از ناٹ اے ڈبیٹ آف پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی، اٹ از اے ویری بگر ڈبیٹ جس کے اندر بالکل اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ پریس کی جو فریڈم ہے، جو آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے، وہ بالکل وائلیٹ نہ ہو، اور وہ بلکہ وائلیٹ زیادہ ہوتی ہے جب فیک نیوز ہوتی ہے، وہ وائلیٹ زیادہ ہوتی ہے. اچھا جی یہ ایک منٹ ذرا دیکھیں نا رانا احسان صاحب، ہم تو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، سب لوگ اپنے اپنے حوالے سے پش کرتے ہیں لمٹس کو، تو وہ فریڈم آف سپیچ اتنی تو ہے نہیں. بہت سی چیزیں ہیں، معاملات جس پر کھل کے بات نہیں ہوتی، بہت سیریس ایشوز ہیں جس پر ملک میں ڈسکشن ہونی چاہیے، جہاں فالٹ لائنز بڑھتی جا رہی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ فریڈم ہے، میرا خیال ہے کہ ذمہ داری سے فریڈم ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو کبھی بہت ایسی معاملات ہیں جن پہ کنسیڈریشنز اور ہیں، ذمہ داری کی اور غیر ذمہ داری کی بات نہیں. بدقسمتی سے اس ملک میں جو سیاسی ایک آپس میں اچھاڑ پچھاڑ ہے، اس کے نتیجے میں جو ایک پاور پلے میں ایک ہم دیکھتے ہیں معاملات، تو وہاں جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن جو بنیادی عنصر ہوتا ہے، اگر آپ نے معاشرے کو کہیں آگے لے کے جانا ہے، وہ بڑا ڈسٹورٹ ہوتا ہے. یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس کو فروری کی 17 یا 12 تک لے گئے ہیں. اور علی ظفر صاحب، آئی ول آسک یو کہ پی ٹی آئی نعرے وغیرہ لگانے کے، ایجنڈا پھاڑنے کے علاوہ اس پر کوئی سیریس کام کر کے دے گی، کہے گی کہ جی یہ جو معاملات ہیں اس پر آپ امینڈمنٹس لائیں، اس کی یہ is there going to be any serious work that PTI will do and come up with it and show it to the country کہ جی یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں، کہ جس طرح سے I'm sure سی پی این ای پی ایف یو جے بھی کریں گے، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں نے تو کل سے ٹاسک فورس بنا دی ہے. اچھا. اور اس ٹاسک فورس میں ہم نے ایک ایک شک کو دیکھ کے، اس کی زبان کو دیکھ کے، اس کی ڈرافٹنگ کو دیکھ کے، اس کی کوما دیکھ کے، اور جو جنرل کانسیپٹ ہے پاکستان کے انوائرمنٹ میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو پوری طرح اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جو دیں گے وہ ایسی دیں گے، میری کم از کم انٹینشن بڑی واضح ہے اس میں، ایسی دیں گے جو کہ فیک نیوز کو کنٹرول بھی کرے لیکن سینسرشپ کو بھی ختم نہ کرے. کیونکہ پاکستان ایسی پوزیشن ہوئی ہے جہاں ہمارا بدقسمتی سے سچ سے جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ منقطع ہو گیا ہے. بہت حد تک ہوا ہے، آپ لوگ کے دور میں بھی ہوا، اب تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ اب صحیح چاہیے. تو بڑی خوش آئین بات آپ دونوں کہہ رہے ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے ناظرین کے ایکسٹینڈ کر دیا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پر بہت ایک سیریس اور رسپانسیبل طریقے سے اس کی کرٹیک دیں گے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. یقینی طور پہ جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یہ کریں گی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم بات کریں گے کہ یہ پی ٹی آئی جو اب کہہ رہی ہے کہ جی ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور نہ کہ کہہ رہی ہیں مذاکرات سے پیچھے ہٹیں گے، کوئی اب کیا کہیں لفظ استعمال کریں، وہ کہہ رہی جی سول ڈس اوبیڈینس از بیک آن دا کارڈز. وہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی
اگر یہ نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس شروع کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا, اور یہ کیا بس ایک وقتی طور پہ رد عمل ہے, جیسے پہلے بھی اناؤنس ہوا تھا سول ڈس اوبیڈینس, پھر دے بیکڈ آف کے نیگوسیشن شروع ہو گئی تھی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد پوچھیں گے. انفیکٹ اگر آپ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں یا کچھ ان کے سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں انہوں نے کچھ شروع کر دیا پھر وہ سول ڈس اوبیڈینس وغیرہ کے حوالے سے. اینی وے آفٹر دا بریک اس پہ ویل ہیو اے ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علی ظفر صاحب, سینیٹر علی ظفر صاحب نے یہ بتایا آج پریس کانفرنس میں کہ ان کو پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں انہوں نے, عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ اگری نہیں کیا, اناؤنس نہیں کیا گورنمنٹ نے کہ وہ کمیشن بنائیں گے مئی 9 پر اور فروری 8 اور نومبر 26 کے معاملات پر. اور یہ انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شاید ہم پھر سے شروع کرنے کا سوچیں اور کہ مذاکرات سے آلموسٹ دے آر واکنگ اوے. علی ظفر صاحب, از دس ٹرو؟ جی بالکل, میری کل ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو انہوں نے مذاکرات کی بات شروع کی اور کہا بڑا واضح طور پہ دو باتیں کہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کی نظر میں جو حکومت ہے اور جو اس کے الائز ہیں جو مذاکراتی عمل میں شامل ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے صاف کہا کہ میری نظر میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ میری نظر میں جس طرح یہ چل رہے ہیں اور جس طرح یہ بات چیت کر رہے ہیں یہ صرف ڈیلے کر رہے ہیں, ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ کامیاب ہوں مذاکرات, یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ رائٹنگ میں دیں, اس کے بعد سیدھا پریس کانفرنس کر دی جس میں کہا کہ یہ تو ڈیمانڈز ہی بالکل ناجائز ہیں. پھر اس کے بعد مختلف لوگوں نے پارٹی سے باتیں شروع کر دیں, مختلف لیڈران نے کہ جناب یہ تو ان کی یہ والی شک بالکل بے بنیاد ہے, ان کی یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ درست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب نے کہا کہ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے میں اس وقت ان کو آخری کل کا دن دیتا ہوں. اگر انہوں نے کل تک, یعنی جو گزرا ہوا کل ہے, کل تک انہوں نے نہ دیا, یہ کنڈیشنز ایکسیپٹ نہ کی اور رائٹنگ میں نہ کی تو مذاکرات ختم, مذاکرات دفن, بالکل کسی قسم کی مذاکراتی ٹیم نے میٹنگ بھی نہیں کرنی. تو اس وقت جب ہم بول رہے ہیں, جب بات کر رہے ہیں تو یہی پوزیشن ہے کہ چونکہ کل کا دن گزر گیا ہے اور آج آپ مذاکرات کی بات کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں کر سکتے. مذاکرات ختم ہیں اور موومنٹ جس کا ذکر کیا انہوں نے, ان سے پوچھا میں نے کہ پھر وہ پلان کیا ہے پھر, تو انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ ساتھ ہوں گی اور وہ پروٹیسٹ ہوں گی شروع پارلیمنٹ سے. نیشنل اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ پروٹیسٹ شروع ہو گئی تھی, سینٹ سے شروع ہو گئی تھی, پروونشل اسمبلیز میں بھی شروع ہو گئی ہیں. اور اسی طرح جو سول ڈس اوبیڈینس کا ایک طرح سے کال دی گئی تھی, اس کو اب اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بڑھا دینا ہے, اس کو فل فلیج لیول پہ لے جانا ہے اور پھر اگلی اسٹریٹجی بعد میں ہوگی. تو یہ پوزیشن ہے. اب مجھے کسی نے کہا آج کہ کیا حکومت اگر کوئی لے آئے اب بھی کوئی اپنی کنڈیشن مان لے تو کیا پوزیشن ہوگی, شاید آپ کا بھی یہی سوال ہو, تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو فی الحال تو کوئی ہماری طرف سے مذاکرات کا پوزیشن نہیں, لیکن ہم ضرور خان صاحب کے پاس لے جائیں گے واپس اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہیں آیا تو ایز وی اسپیک اس وقت مذاکرات ختم ہیں. اور علی ظفر صاحب, آپ کا جو اپنا تجربہ رہا ہے جب سے آپ لوگ اپوزیشن میں آئے ہیں, تو آپ یہ جو عمران خان صاحب نے کہا آپ کو سب باتیں بحیثیت ظاہر ہے وہ آپ کے لیڈر ہیں تو یو ول فالو ایگزیکٹلی واٹ ہی از ٹولڈ یو, لیکن آپ اگری کرتے ہیں ان تمام معاملات سے. آپ کو لگتا ہے یہی پوزیشن ہونی چاہیے کہ اگر حکومت نے اناؤنسمنٹ نہیں کی تو اب آپ یو شوڈ واک اوے مذاکرات سے اور پھر اسکوائر ون پہ آ کے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ جو آپ نے فرمایا ہے, جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ تو
آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اسکوائر ون پہ چلے گئے اپنی پروٹیسٹ یا ریزسٹنس جو لفظ آپ استعمال کریں, یعنی کہ آپ لوگ پہلے بھی تو یہی کر رہے تھے کہ اسمبلی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے, اس کے بعد آپ کہتے تھے ہم جلسے جلوس نکالیں گے, اور اس کے بعد آپ نے کہا سول ڈس اوبیڈینس, تو اب آپ واپس اسی پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں, یہ بات درست ہے؟ جی جی بالکل بالکل درست ہے, اس وقت یہی صورتحال ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جب آپ اسکوائر ون سے اسکوائر 2 3 پہ آئیں گے تو آپ کو زیادہ حاصل ہوگا سیاسی طور پہ؟ جی دیکھیں, ایک مائنڈ سیٹ پہلے شروع میں تھا جس پہ میڈیا بھی بہت بات کر رہا تھا. میں نے بھی آپ کے پروگرام سے بھی گفتگو کی کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور اس کا کوئی سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے معاملات کا, اور آگے مزید اسے چڑھیں گے اور چلیں گے. اور پھر بڑی مشکل سے ہم نے عمران خان صاحب کو اس پہ آمادہ بھی کیا. انہوں نے پھر ایک باقاعدہ کمیٹی بھی بنا دی, کمیٹی نے ملاقاتیں بھی کرنا شروع کر دیں, اور ہماری طرف سے تو نیت بہت صاف تھی اور ہم پر امید بھی تھے, اور ہم نے کسی قسم کی کنڈیشن جو لگائی تھیں سٹارٹ کرنے کی کنڈیشن تھیں, تو کوئی نئی چیز ہم لے کے بھی نہیں آئے. وہ دونوں کنڈیشنز جو تھیں وہ جب مذاکرات کی شروع ہی ہوئے تھے تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ کنڈیشنز ہیں, اور حکومت وہ کنڈیشنز سننے کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھی تھی مذاکرات کرنے. لیکن اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو انصاف چاہیے, جو لوگ قید میں ہیں, ان کو کتنی دیر تک ہم یہ سمجھاتے رہیں گے کہ ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیگوسیشن کسی طرح جا نہیں رہی. اگر کہیں بھی رستہ نظر آتا تو شاید ہم دوبارہ کوشش کرتے کہ یہ ایک کرن ہے, ایک روشنی ہے, لیٹ اس اس کا کوئی ہم مزید دیکھتے ہیں اور مزید انتظار کرتے. لیکن جب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ آیا اس کے بعد میرا خیال ہے یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا ہمیں کہ مذاکرات ختم ہیں. یہ کوئی ہم نے خوشی سے نہیں کیا, لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت کرنا پڑا, کیونکہ کسی قسم کی کوئی رے آف ہوپ جس کو کہتے ہیں, امید کی کرن, کسی قسم کی امید کی کرن نہیں نظر آ رہی تھی حکومت کی طرف سے. اس لیے میرا خیال ہے اگر آپ اس کو اوور آل سینیرو سے دیکھیں تو اچھا ہوتا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے, بہت خوشی ہوتی. لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور اس وقت کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے. جی ابھی آپ نے کہا نا, 2 باتیں آپ نے کہیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ اگر ہمیں انصاف ادھر سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے. انصاف تو آپ تو بہت مرتبہ خود کہہ چکے ہیں, انصاف تو عدالت سے ملتا ہے. تو یہ مذاکرات جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو عدالتی کارروائی سے تو نہیں روکتا علی ظفر صاحب. اور دوسرا معاملہ یہ کہ ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں, تو میں یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے آپ نے جو راستہ اپنایا تھا اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھیں اور پھر ہم پوچھیں گے ان سے بھی, رانا احسان صاحب سے بھی, کہ ان کی پارٹی کی کیا اس پہ سوچیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, اب آپ یہ سوال تو یہی ہے نا کہ سیاسی طور پہ اب آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کا خیال ہے مذاکرات سے نکل کر آپ کوئی نئی نوعیت کا پریشر ڈال پائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف سے جو آپ کے موجودہ چیئرمین کی ملاقات ہوئی اس کے نتیجے میں آپ کو یہ لگتا ہے مذاکرات ادھر ضرورت نہیں ہے؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں منطق کیا ہے کہ مذاکرات ختم کرنے کے. بریک کے بعد ناظرین گفتگو جاری رکھتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب سوال ایک ہی ہے کہ پی ٹی آئی جو مذاکرات سے باہر نکلی ہے تو اس میں کیا اس کے نتائج کیا ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے؟ رانا احسان صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے سنا تفصیل میں ان کی جو اپنی سوچ ہے, جو اپروچ ہے. حکومت کے حوالے سے تو ہم یہی پوچھیں گے کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح کی بھی پروٹیسٹ ہو, بڑی ہو چھوٹی ہو, سکسیسفل ہو, یعنی کہ لارج سکیل پہ نہ ہو پائے, اس کے باوجود حکومت پریشر کے میں آتی ہے. اس کے باوجود ایک جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, تو جو آپ کے انویسٹرز ہیں دے لک فار اسٹیبلٹی نہیں ملتی. کرم کی اپنی ایک کنٹینیوئنگ کرائسس ہے,
بلوچستان کے معاملات اور ہیں, ٹیررزم اور ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں پھیلتا چلا جا رہا ہے, کوشش بھی کی جا رہی ہے اس کو روکنے کی. تو اس کے اندر ساتھ ساتھ جب یہ حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اٹس لوزنگ گیم. تو اس کا نہیں احساس چاہیے حکومت کو؟ اچھا, میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں, جو 4 سال پی ٹی آئی کو حکومت میں ملے وفاق میں, تو ہم نے کوئی اسٹریٹ پالیٹکس یا کوئی جو ہے دھرنے یا توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں کی تھی. تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں, بلکہ ایک بڑی خراب اکنامک پرفارمنس رہی خان صاحب کے دور میں. تو یہ مت ہے کہ اگر جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. اکنامک سٹیبلٹی اکنامک ویژن سے آتی ہے, اور جو ویژن پرائم منسٹر شہباز شریف لے کے چلے, جس کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, تو ہم نے سٹیبلائزیشن حاصل کی ہے. اور اس دوران میں پی ٹی آئی نے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی والی سیاست نہیں کی. پی ٹی آئی نے بڑی اگریسو اسٹریٹ پالیٹکس, اسی دوران ہم نے 9 مئی دیکھا, زمان پاک میں جو لڑائی جھگڑے تھے, جو لانگ مارچ تھی ہم نے دیکھی, پھر اس کے بعد 26 نومبر کے حوالے سے چیزیں دیکھی, اور بڑا ایک اگریسو سٹانس انہوں نے رکھا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی, اور انشاءاللہ ہم گروتھ بھی اچیو کریں گے. تو میں نے کہا یہ میں متھ جو ہے وہ اس کو بست کروں. اچھا, ایک سیکنڈ, آپ نے فرما دیا جو آپ کو لگتا ہے متھ ہے, لیکن مجھے بھی ایک حقیقت بیان کرنے دیجئے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اتنے ارب ڈالر اس ملک سے آ رہے ہیں, اتنے ارب اس ملک سے آ رہے ہیں, اس سے زیادہ ارب ایک اور ملک سے آ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے دیکھا, اور آپ تو میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, ہم بھی تھوڑا سا جانتے ہیں, جو انویسٹرز ہیں پوٹینشیل بڑے ممالک جو ہیں, چاہے یو اے ای ہے, چاہے سعودی عربیہ, خدا کرے کہ یہ سب آ جائیں جو بھی حالات ہوں ملک کے, پھر بھی آ کے کریں انویسٹ. لیکن یو نو بیٹر دین می کہ ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا ہے, کمپیٹنس کیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سٹیبلٹی جو میکرو جو چیزیں ہیں وہ آپ مینج کر رہے ہیں, بٹ وہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور وہ تو نہیں ابھی تک اس پاتھ پر نہیں چڑھے. بالکل حکومت محنت کریے, بالکل آپ نے سٹیبلٹی اس طریقے سے میکرو لیول پر ہے, لیکن یو نو بیٹر دین می. میں آپ کو میں آپ کو یہاں بات ایڈ کروں گا, اور دیکھیں وہ انویسٹمنٹ پی ٹی آئی کے دور میں بھی نہیں آئی جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی. وہ تو بہت برے تھے نا, ان کا تو بات ہی نہ کریں, میں تو ان کی بات نہیں کری, وہ تو آپ کی پوزیشن ہے, they were very bad. میں تو آپ کی بات کری ہوں. آپ نے کہا نا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, یہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ myth ہے. So I am surprised that somebody with your understanding and experience would say کہ یہ myth ہے, but بہرحال آپ کی مرضی ہے. مجھے میں آپ کو نہیں, let me add to it. دیکھیں, جس طرح اکانومی میں بہتری آ رہی ہے, اس طرح یہ جو ایجیٹیشنسٹ پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی, وہ ختم ہوتی رہے گی, اور ان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی. کیونکہ لوگ جب دیکھیں گے یہ ایجیٹیشن کرنا چاہیں بھی تو وہ اسٹریٹ پاور ان کے ساتھ نہیں آئے گی, کیونکہ لوگوں کے لیے اکانومی بہتر ہے. اور جب گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی اچھی ہو تو لوگ چاہے جس مرضی پارٹی کے ہیں وہ اس کو سٹیک پہ نہیں لگاتے, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ میں نے جو آپ کو بیان کیا, اسٹینڈ بائی اٹ. اکنامک ویژن سے, کنٹینیوٹی آف پالیسی سے اکانومی بہتر ہوتی ہے. یہ جو ایجیٹیشنسٹ پالیٹکس ہے, یہ جب ایکسپوز ہو جائے تو یہ سسٹین نہیں کر پاتی. اچھا, تو آپ سو دس از, یہ آپ کی گورنمنٹ کی ایک سوچ ہے کہ یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس ختم ہوگی کیونکہ آپ اکنامک پروسپیرٹی لا رہے ہیں, therefore عمران خان and his party will be on the way out, یہ from the political horizon of Pakistan. میں صحیح سمجھوں جی آپ کو؟ بالکل, ہم اکنامک ٹرن اراؤنڈ لے کے آئیں گے. اب مجھے صرف جواب دینے دیں جو اتنی علی ظفر صاحب نے جو بات کی کہ یہ کیوں سٹیل میٹ ہوا. دیکھیں, حکومت ڈڈ ناٹ واک آؤٹ آف یہ مذاکرات. حکومت کو یہ لیبل نہیں مل سکتا. جو انہوں نے بات کی کہ خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, تو یہ سوچ تو 2 مہینے پہلے بھی تھی, 6 مہینے پہلے بھی تھی, تو پھر آپ مذاکرات میں بیٹھتے نا. پھر انہوں نے دوسری جو بڑی بات کی کہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد اور فلانا ہوا, تو وہ تو ہوائی فائرنگ اور بیان بازی آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہت کچھ ہوا. ہم بھی وہ بہانہ بنا سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں بنایا. مین چیز یہ ہے کہ ہم تو یہ اناؤنس کر بیٹھے تھے کہ 28 جنوری کو
ہم لوگ آپ کو ایک حتمی ریٹن فارمیٹ میں دیں گے کہ یہ اگر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے واٹ از دا وے فارورڈ، تو آپ ویٹ کر لیتے. آپ کی کون سی ڈیڈ لائن تھی؟ واٹ واز یور ڈیڈ لائن؟ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ جنوری تھا 31 ان کی ڈیڈ لائن نا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ کس بنیاد پہ کون سی قیامت آ جانی تھی، کون سی ٹکراؤ زمین آسمان کا ہو جانا تھا کہ اگر وہ ڈیڈ لائن نہیں میٹ ہوئی تو آپ نے پہلی مذاکرات کال آف کر دیے؟ کوئی بھی نہیں تھی نا. اچھا ٹھیک ہے، لیٹ می گیٹ ہز ریسپانس کیونکہ پروگرام لاسٹ پوائنٹ دیکھیں. the only thing which changed during these مذاکرات was that خان صاحب کو سزا ہو گئی، ان کو 14 سال کی سزا ہوگی. This is the thing which changed. تو اس کی بنیاد پہ یا تو ان کی پہلے دن سے سوچ ہی یہ تھی کہ اتنی اگریسو پالیٹکس سے جو انہوں نے یو ٹرن لیا مذاکرات کی طرف، اس کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ اس سزا کو ڈیلے کرانا تھا. وہ نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے کال آف. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. جی گاٹ یور پوائنٹ. جی علی ظفر صاحب کوئک کنکلوڈنگ کامنٹ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہوا ہے کہ مذاکرات میں ان کی اپنی پرسنل جو ہے وہ کسی قسم کی ان کو کنسیشن نہیں چاہیے. ان کے جو اپنے کیسز ہیں وہ اتنے غلط، بے بنیاد اور جھوٹے کیسز ہیں کہ انہوں نے کہا میں انصاف لے کے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے پاکستان کی عدالت سے انصاف لوں گا. یہ مذاکرات کا اس سے تعلق نہیں. وہ انصاف جو لینے کی بات کر رہے تھے وہ ان لوگوں کے لیے کر رہے تھے جو شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کمیشن بنے تاکہ یہ جو سچ ہے جس سے ہمارا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو واٹ واز دا ٹیئرنگ ہری. علی ظفر صاحب وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو پل آؤٹ؟ اس وقت کیا ضرورت تھی آپ کو؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو کہ لوگ جو زخمی ہوئے اور جو شہید ہوئے ان کے جو جو ان کے رشتہ دار ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں اور جو ہمارے ورکرز ہیں جن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، ان سے پوچھیں کہ ہر دن ان کے لیے کتنا. اچھا تو آپ کو ٹھیک ہے، تو علی ظفر صاحب آپ کا خیال ہے کہ پل آؤٹ کر کے جو لوگ زخمی ہوئے، جن کے آپ کے کہنے کے مطابق جن کے رشتہ دار مارے گئے، ان سب کے لیے یہ جو دکھ ہے وہ کم ہوگا اگر آپ پل آؤٹ کر جائیں گے؟ یہ میں صحیح سمجھی؟ نہیں ہو دکھ کم نہیں ہو، دکھ تو پتہ نہیں کم ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن آپ ایک طرف چل پڑتے ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک طرف کم از کم ایکشن پلان کی طرف جا رہی ہے. یہ مذاکرات والا جو کھیل تھا اس میں تو ہم ڈوبتے جا رہے تھے بیکاز کوئی ہمیں مل نظر نہیں آ رہا تھا. اور آپ کا ایکشن پلان کیا ہے؟ کوئکلی بتا دیں اس سے پہلے ہم کلوز کریں. آپ کا ایکشن پلان کیا ہے؟ یہ ایکشن پلان آپ کو بتایا تھا کہ انیشلی تو پروٹیسٹ شروع ہونے ہیں اور لیول ہے آپ کا سیول ڈس اوبیڈینس کا، اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیول پہ لے جائیں گے. اور ہم دیکھیں علی ظفر صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے آپ واپس نیگوسیشنز میں آ جائیں. کچھ یہ بھی تو ممکن ہے. یہ دیکھیں کچھ یہ تو سیاست میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ممکن ہے کیا ناممکن ہے. اس میں تو لیکن اور میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ کا ایکشن پلان ہے ٹو پروٹیسٹ. غیر آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ.